بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ کنیت ابو اسحاق اور خاندان قریش۔ ان کی کنیت ابو اسحاق ہے اور خاندان قریش کے بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں۔ یہ خوش نصیب میں سے ہیں جن کے نبی اکرم نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ یہ شروع اسلام میں جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلا شخص تیر چلایا اور ہم لوگوں نے حضور کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتوں اور ببول کی پھلیوں کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں یا فارس اور روم میں جہادوں میں کمانڈر رہے امیر المومنین حضرت عمر نے اپنے دور میں خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، پھر اس عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ برابر جہادوں میں کفار سے بھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلامی لشکر کے کمانڈر بن کر لڑتے رہے۔ جب عثمان غنی امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ قریب مقام عتیق میں اپنا گھر بنا کر اس میں رہتے اور 55 ہجری میں جبکہ ان کی عمر صرف 75 برس کی تھی اسی کے اندر وصال فرمایا۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا ان کا وہ پرانا جبہ امامہ اعظم ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفاروں سے جہاد کیا تھا۔ جب عثمان غنی امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب مقام عتیق میں رہا کرتے تھے، چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ پوری عقیدت کے ساتھ آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر مقام عتیق سے مدینہ منورہ لائے اور حکیم مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر اسرا موسرا بنی۔ جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے ہیں۔ یہی سب کے خاطر آپ دنیا سے تشریف لائے تھے اور ان کے بعد دنیا اسرا موسرا کے جاہدی وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ ان کی برکات سے ہمیشہ فیض پاتا رہے گا۔ بدنصیب بوڑھا کی کہانی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگ حضرت اسد بن ابی وقاص کی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے دربار خلافت میں مدینہ منورہ میں پہنچے اور حضرت امیر المومنین نے ان کا وصالت کی تحقیق سے لیے چند بھروسے مند صحابیوں کو حضرت اسد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت اسد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ تحقیق کرنے والوں کی جن مسجدوں میں نمازیوں کی قسم سے در پر حضرت اسد بن ابی وقاص کے بارے میں دریافت کیا تو تمام مسجدوں کے نمازیوں نے ان کے بارے میں اچھا کہا اور تعریف کی، مگر ایک مسجد میں صرف ایک آدمی جس کا نام ابو اسدہ تھا، اس نے حضرت اسد بن ابی وقاص کی 3 شکایتیں پیش کی اور کہا۔ یہ سن کر حضرت اسد بن ابی وقاص نے فوراً ہی دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی غریبی کو بڑھا دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ عبد المالک بن عمیر تابعی کا بیان ہے کہ اس دعا کا میں نے اثر دیکھا کہ ابو اسدہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں لٹک پڑی تھی اور وہ اس قدر بھیک مانگ کر بہت ہی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلی نہیں جاتی تھی، جوان کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، ان کے بدن میں چٹکیاں بھرتا رہتا تھا اور جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہتا رہتا تھا کہ میں کیا بتاؤں، میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوں کیونکہ مجھ سے حضرت اسد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ